الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين إلى يوم الجزاء كثيرا كثيرا، وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کی بات میرے نبی محتشم روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق ارض و سما ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، جملہ شامل و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس نصیب فرمایا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں جمعے والا دن بھی نصیب فرمایا۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی کرم نوازی ہے اللہ پاک کی۔ سامعین محترم، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، دوزخ سے جہنم سے نجات والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر مومن بندہ اور ہر مومنہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ روزے رکھے جائیں، عبادات کی جائیں، نوافل کثرت سے پڑھے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام الہی کی تلاوت بھی کثرت سے کی جائے۔ الغرض نیکیاں کرنے کی سعادت اور توفیق باقی مہینوں کی بنسبت اس میں مسلمانوں کو خصوصی طور پہ کثرت کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے، وگرنہ اس ماہ مقدس کی بے قدری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں جو اسی دنیا پہ چل پھر رہے ہیں اور
روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک کی بے قدری بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی بے قدری سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ ماہ مکرم رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے۔ احتیاطاً کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں، زبان زد عام یہ چیز رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان شریف آ گیا، رمضان چلا گیا، تو احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصتاً آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہوں گا، یہ لفظ ایسے بولنا یہ درست نہیں ہے کہ رمضان شریف آ گیا، رمضان آ گیا، یا رمضان ہے یا رمضان چلا گیا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، کریم و رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے شہر رمضان، اس کا یہ جو نام ہے رمضان، یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اللہ پاک کا نام ہے۔ جب اللہ کا نام ہوا یہ رمضان، تو پھر اگر کوئی بندہ کہے رمضان آیا، رمضان شریف آیا یا رمضان چلا گیا، تو یہ والی بات درست نہیں ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو شہر رمضان آپ بول سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے صرف رمضان آپ نہیں کہہ سکتے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا نام ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ آنے جانے سے پاک اور منزہ ہے۔ تو اس واسطے اس لفظ کے ساتھ ہم نے مہینے کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ الغرض یہاں اگر آپ یہ چاہیں کہ جناب دلیل، تو دلیل جو ہے یہیں پہ اس آیت میں بھی موجود ہے، روایات میں بھی موجود ہے اور اس آیت میں بھی موجود ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے خود جب اپنا کلام نازل فرمایا اور اس ماہ مقدس کی عظمت و شان کو اجاگر کرنا چاہا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان مبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے کیا کیا ہے، قرآن پاک۔ تو یہاں پہ بھی رمضان المبارک کے ساتھ شہرن ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ صرف رمضان آیا یا رمضان گیا یا رمضان ہے، یہ والی بات کرنا درست نہیں ہے۔ تو جیسے روایات میں ہے ایسے قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو خود اپنی زبان موجز بیان سے بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرغب فی قیام رمضان من غیر عزیمت۔ خلاصہ بتاؤں تو یوں ہوگا، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی رغبت دلایا کرتے تھے
اس کی طرف رہنمائی دلایا کرتے تھے، اور میرے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جس وقت رمضان المبارک داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت فیہ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس سے اگلی روایت بھی سنن نسائی کے اندر موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کے لفظ اس کے اندر بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمائے یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اور اگلے لفظ یہ ہیں، فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر بلائی سے محروم رہا، خیر سے محروم رہا، نیکیوں سے محروم رہا، نماز سے محروم رہا، صدقات و خیرات سے محروم رہا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے محروم رہا، اللہ کے حضور قیام و قعود سے محروم رہا، نماز تراویح سے محروم رہا، الغرض یہ سارے معانی و مفاہیم اور مطالب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ فرمایا من حرم فیہا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے کے اندر نیکی سے محروم رکھا گیا وہ ہے ہی محروم ہے، اس سے بڑا کوئی محروم ہے ہی نہیں ہے جو اس ماہ مقدس کے اندر بھی نیکیاں نہ کر پائے۔ تو سمجھ محترم، یہ مہینہ ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، وگرنہ مہینے تو اور بھی ہیں، اور بھی رب کے مہینے ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میں سادے سادے انداز میں بات کروں گا اور آپ تک کچھ نہ کچھ میسج پہنچانے کی بات کروں گا۔ برصورت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بول جائیں، جس سمجھ آتی ہے تو بول جاؤ۔ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جنت کے دروازوں کو بھی، اور یہ رمضان المبارک کے اختتام تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ اور اسی روایت کے اگلے لفظ اور ان کا خلاصہ یہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس ماہ مقدس کی کسی بھی رات میں ایک سجدہ اللہ کے حضور کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ایک سجدے کے عوض 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کو میں نے کیلکولیٹ کر کے میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ صرف نمازیں ہوں اور صرف جناب نماز تراویح ہو، ان دونوں چیزوں کو نوافل کے علاوہ اگر ملا لیا جائے یہ تقریباً 92,60,000 نیکیاں بنتی ہیں۔ کتنے جی؟ 92,60,000، مطلب اب دیکھیں خلاصہ، چلیں تھوڑا سا اور اس کو کھولتا ہوں میں۔ یہاں روایت میں لفظ ہے کہ جو اس رات سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کی عوض میں 1500 نیکیاں، قیام، قرات، باقی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اس کے علاوہ التحیات، یہ ساری چیزیں ابھی گنی نہیں ہیں، صرف ایک سجدے کی بات ہوئی ہے جو اللہ کے حضور اس ماہ مقدس کے اندر سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ پاک اس ایک سجدے کی عوض میں 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔
ارے جب ایک سجدے کا یہ عالم ہے تو خود سوچے 20 رکعت تراویح جو پڑھے گا اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا، اور جو 20 رکعت تراویح کے علاوہ دن میں پوری نماز پڑھے گا اس پوری کی پوری نماز کا کتنا ثواب اللہ پاک اپنی برکت سے عطا فرمائے گا۔ تو جناب صرف ایک سجدہ کرے، کیلکولیشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب مہینے میں یہ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ جناب ثواب بن جاتا ہے، 1 کروڑ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو جو اتنی زیادہ اور کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں، یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انلیمیٹڈ نیکی عطا فرما دیتا ہے بندوں کو۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا، تو یہ تو تھی بات رمضان مبارک کی رات کی، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ اور بھی اگلی چیز 1500 نیکیاں ایک سجدے کے عوض میں ملتی ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی بندے کو جو رمضان مبارک کے اندر عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سرخ یاقوت کا گھر اس بندے کے لیے بنا دیتا ہے۔ یاقوت کا، سرخ یاقوت کا گھر اس کے لیے تیار کروا دیا جاتا ہے، اور وہ گھر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں 60,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے جی؟ 60,000 دروازے، اور ہر دروازے کے جو پٹ ہیں وہ سونے کے ہوں گے، اور ان میں سرخ یاقوت جو ہے وہ لگے ہوں گے۔ آج ایسے کارا گھر بڑھاواں تے کتنا کوئی خرچہ آ جاندے، تو پتہ ہی ہے سارے احباب جان دے اور رہن دے اور سارے معاملات کر دے۔ جڑا بندہ جناب اللہ دے حضور ایک سجدہ بجا لاوے، اللہ پاک اس ایک سجدے دے عوض کتنا بڑا گھر بنانے جی، جس میں 60,000 دروازے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ دروازے سونے کے، الغرض یہ کہ یاقوت اور وہ ساری چیزیں بیچ میں لگی ہوں گی، تو اتنی زیادہ نیکیاں بندے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ لیکن پھر خود سوچیں وہ بندہ کتنا غافل ہے کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر بھی نیکیاں کما نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی روایت کے اگلے لفظ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے آخر تک جتنے بھی گناہ ہو اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، آقا کریم فرماتے جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر صبح و شام یعنی دن کو یا رات کو کسی بھی وقت اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی حضور سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت اگا دیتا ہے۔ کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے دن اور رات میں اللہ کی حضور سجدہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں عالی شان درخت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح و شام اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ کتنے فرشتے جی؟ 70,000 ہی تھوڑے جو ہیں۔ اساں ہستے جناب اج صرف مولوی صاحب ہی دعا کر دے تے اسے خوش ہونے جی اساں مولوی صاحب نے دعا کیتی ہے مسیتی وچ اتنے بندے آمین آخنے والے ایسے دس نے آخر تے جناب دعا کر دیتی پیر صاحب دعا کر دے بندے۔ ارے ہم ہیں انسان، ہم غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، ہم جناب بہت سارے گناہوں کے اندر بھی ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن اے روزے دارو تمہاری شان یہ ہے
کہ تمہارے لیے جب تم روزہ رکھتے ہو، جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس ماہ مقدس کے اندر رب قدیر اتنا کرم فرماتا ہے آپ پہ، اتنا فضل فرماتا ہے. ارے نورانی فرشتے جو گناہوں سے بھی معصوم ہیں، اللہ کے وہ 70,000 ملائکہ آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. جب نورانی فرشتے جس بندے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں تو سمجھ جاؤ اللہ پاک ضرور اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو سامعین محترم، اس ماہ مقدس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ بولے بولے کیسے گزارنا ہے؟ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. درۃ الناصحین کے اندر یہ بات موجود ہے. محمد نامی ایک شخص تھا جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں نمازیں وغیرہ نہیں. وہ سمجھتا تھا بس جی ہم جناب صرف کاروبار کے لیے، صرف دنیا داری کے لیے، صرف اور معاملات کے لیے، وہ شاید یہ سمجھتا ہوگا. تو پورے 11 کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا تھا. الغرض رمضان مبارک کا جب مہینہ آ جاتا یہ بندہ بھی مسجد کی طرف آ جاتا. بولے جی کہاں جاتا؟ مسجد کی طرف رخ کر لیتا، مسجد کی طرف آتا. پوچھنے والوں نے پوچھا اے بندے ذرا بتا تو صحیح نا، یہ پورے 11 مہینے تو نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، مسجد ویران رہی، مسجد میں نہیں آیا ہے، اور ابھی اسی مہینے کے اندر آ گیا ہے. تو وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرنے والے سن لے سن لے، میں اللہ کی رحمت پہ یقین کرنے والا ہوں، میں اللہ کے فضل پہ یقین کرنے والا ہوں، میں اللہ کی رحیمی کریمی پہ یقین کرنے والا ہوں. مجھے پتا ہے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ ماہ مقدس مغفرت والا مہینہ ہے، یہ ماہ مقدس جو ہے رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے. اے مجھ سے سوال کرنے والے سن لے، باقی مہینے مجھے توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، غفلتوں کا شکار رہا، مسجد کے قریب نہیں آیا، نماز نہیں پڑھ سکا، اللہ کی حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا نہیں سکا. لیکن اے مجھ سے سوال کرنے والے سن لے، اس ماہ مقدس کی جو رحمتیں گئیں، جو برکتیں گئی ہیں، جو فضل ہے، اس میں جو رب کا کرم نازل ہوتا ہے، اس کرم کے اصول کے لیے میں آ گیا ہوں. اے اللہ کے بندے تو بتا، تو جب اس ماہ مقدس کے اندر آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کیا لطف و لذت پاتا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا باقی 11 کے 11 مہینے جو میں نماز نہیں پڑھتا، وہ ساری کی ساری نمازیں میں اس مہینے کے اندر قضا کر لیتا ہوں. ساری کی ساری نمازیں میں قضا کر لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹتا ہوں. اس بندے نے کہا جی کہ بس میں اس لیے اس ماہ مقدس کے اندر آ جاتا ہوں، اللہ پاک مجھے توفیق دے دیتا ہے. تو ویسے بھی ایک سیدھی سادی سی بات ہے کہ شیطان جکڑ لیا جاتا ہے نا، وہ مکار جکڑ لیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جناب پھر نیکیوں کی طرف رغبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. الغرض بندے نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ بس میں رحمتوں کو لوٹنے کے لیے اس مہینے میں آ جاتا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا ہے بندہ خدا یہی مہینہ ہے، اسی کا احترام کرتا ہے، باقیوں کا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگا اس ماہ مقدس کی عظمت و شان میرے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جس وقت یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا اے بندے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دینے لگا، اے مجھ سے پوچھنے والے سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک ادب اور اس کا احترام کرنے کی وجہ سے رب قدیر نے میری بخشش فرما دی ہے.
رمضان مبارک کا احترام اور ادب کرنے کی وجہ سے، اس کے اندر آ کے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس کے علاوہ بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجوسی۔ یہ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ بیٹے کے پاس کھانے کی چیز تھی، کچھ کھا رہا تھا۔ تو جب بیٹے کو کھاتے ہوئے دیکھا نا تو اچانک نظر پڑی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اس نے بیٹے کو تمانچہ مارا، تھپڑ مارا۔ بیٹا روتے روتے آگے سے کہنے لگا، ابا جی آپ بھی تو روزہ کھاتے ہیں نا، میں اگر کھا رہا ہوں یہ تو آپ نے بھی تو روزہ نہیں رکھا ہے، آپ بھی تو کھاتے۔ آگے سے والد کہنے لگا، اے میرے بیٹے سن لے، میں نے تجھے جو تھپڑ مارا ہے وہ کیوں مارا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، ہاں میرے بیٹے میں بھی روزہ کھاتا ہوں، تو بھی کھاتا ہے، لیکن تو جو کھا رہا ہے یہ مسلمانوں کا بازار ہے، مسلمانوں کے بازار میں سر عام تو روزہ کھا رہا ہے۔ اے میرے بیٹے میں نے اسی لیے تجھے تھپڑ مارا ہے، تو نے مسلمانوں کے رمضان کا احترام نہیں کیا ہے، مسلمانوں کے روزے کا احترام نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ اکبر کرتے کرتے یہ والا بندہ آگے جناب دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے جانے کے بعد ان کو خواب کے اندر دیکھا گیا، پوچھا گیا، اے بندہ خدا بتا تو صحیح نا تیرے ساتھ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے مجھ سے پوچھنے والے سن لے، میں نے رمضان مبارک کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ اللہ پاک نے اس رمضان مبارک کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے مجھے دنیا سے ایمان کی موت دی ہے۔ دنیا سے جب میں آنے لگا آخرت کی طرف تو مجھے ایماندار بنا کے دنیا سے نکالا ہے۔ الغز پھر اس کے بعد یہ تو چلے ایمان والی موت تو مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی موت کے بعد جنت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا جو بندہ رمضان مبارک کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس ادب اور احترام کی بدولت اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے، اور ایمان کی دولت جب مل جاتی ہے تو پھر جنت بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ادب اور احترام کرتا ہے تو وہ ایمان پا جاتا ہے اور جنت بھی پا لیتا ہے، لیکن جو اس ماہ مقدس کی انسلٹ اور توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اس میں گناہ کرتا ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سونے نبی کی سنتوں کے خلاف اپنے جناب معمولات بنائے ہوئے ہیں، تو اس بندے کا وبال کتنا ہے ذرا یہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے کے قبرستان میں چلے گئے، وہاں گئے تو تازی ایک قبر دیکھی، دیکھنے کے بعد دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس قبر کے حالات معلوم نہ کیے جائیں۔ اللہ پاک کے حضور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، اے اللہ یہ جو قبر والا ہے نا اس کے حالات مجھ پہ منکشف فرما دے۔ حضرت مولا کائنات کے پیارے پیارے ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھے، پیارے پیارے جناب لبوں سے یہ لفظ جب نکلے اللہ پاک نے ان کی وہ ادا پسند فرمائی، اور پسند فرما لینے کے بعد ان کی دعا بھی قبول فرما دی، اور حضرت مولا کائنات اور قبر والے کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے سارے ہٹ گئے، سارے ختم ہو گئے، اور جب حجابات ختم ہوئے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جس وقت عذاب کی وہ کیفیات دیکھی تو حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرنے لگا، وہ کہنے لگا، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، میں آگ میں ڈالا گیا ہوں اور آگ مجھے جلا رہی ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ پاک مجھے اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔
لوگ کہتے ہیں نا جی قیامت بہت دور ہے، جی قیامت دور نہیں ہے، بس مرنے کی دیر ہے، مرنے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ جس وقت آنکھ بند ہو گئی، روح جسم سے نکل گئی، قبر میں چلے گئے، یا تو جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اگر نیک ہوئے تو نصیب ہوں گی، لیکن اگر نیک نہ ہوئے تو پھر قبر کے اندر ہی عذاب شروع ہو جائے گا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ادھر بھی جاؤں۔ تو قبر سے یہ عذاب اور ثواب والی کیفیات جو ہے یہ بندے پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا وہ بندہ، یا علی آپ ایسے کریں، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم فرمائے، کرم فرما رہی ہوئی، جو عذاب ہے اس کو ختم فرما دے۔ تو جس وقت عرض کی تو حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پریشان ہوئے، پریشانی کے بعد آپ نے اللہ کے حضور التجا کرنی شروع کر دی، عرض کرنے لگے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین، تیرا بندہ ہے، تیرے بندے نے مجھ سے لو لگائی ہے، مجھ پہ یقین کیا، بھروسہ کیا، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اے اللہ تیرے حضور میں التجا کرتا ہوں اس بندے کے لیے، اس بندے کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے سونے نبی کے سونے صحابی علی المرتضیٰ، سن لے، اس بندے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی ہے۔ اے مولا کیوں نہیں کرنی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اے مولا کیوں اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے علی اس لیے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک جب پاتا تھا اس رمضان کا یہ احترام نہیں کیا کرتا تھا۔ رمضان کا احترام، تو رمضان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی احترام نہ کرنے کا کیا مطلب؟ احترام نہ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ جناب گناہ کیا کرتا تھا، برائیاں کیا کرتا تھا اس مہینے کے اندر بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے علی یہ رمضان مبارک کے اندر میری نافرمانی کرتا تھا، میرے سونے نبی کی نافرمانی کرتا تھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام مولا کائنات نے پھر اللہ کے حضور التجا کی یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، اب میری لاج رکھ لے، میں اس بندے کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میری یہ آرزو ہے اس بندے کو بخش دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے علی تو نے میری بارگاہ کے اندر التجا کی ہے تو جا اے علی، میں نے تیری دعا کے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ تو نیکوں کے صدقے سے اللہ پاک بروں پہ رحم فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا بندہ چلا گیا ہے قبر میں، کدھر جی؟ ہاں قبر میں جا کے پھر بھی اسے پتا ہے کہ اللہ والے بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہے قبر میں نا، قبر میں تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا تو مانگ سکتا تھا کہ نہیں؟ نہیں، اس نے نہیں مانگا۔ تو ہمیں یہ جناب ایک فکر دے دی، عقیدہ تو ہماری سنت کا ہے ہی ہے نا، لیکن ایک فکر یہ بھی دے دی، فرمایا جو لوگ اللہ سے دور کرنے والے ہیں نا، اللہ کے ولیوں سے دور کرنے والے ہیں اور ڈائریکٹ کے چکروں میں ڈالنے والے ہیں، فرمایا ان کی فکر درست نہیں ہے۔ تو قبر والا بھی بتا رہا ہے کہ جناب اب ڈائریکٹ میں اگر عرض کروں تو اللہ پاک کا جلال جو ہے اس کے سامنے میں کیا کروں گا؟ تو بہر صورت نیکوں کا واسطہ اور وسیلہ بیچ میں جب آیا تو نیکوں کے ذریعے سے اس نے دعا مانگی، اور پھر مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حضور میں دعا کروں، تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ پتہ چلا صحابہ کرام کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر نیکوں کے ذریعے اور وسیلے سے دعا کی جائے اللہ کے حضور وہ قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مولا کائنات نے بھی اس بات کو رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا۔ پتہ چلا صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ وسیلے والی دعا کو اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو بہر صورت حضرت مولا کائنات کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے اس بندے کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا، دور فرما دیا۔ تو دو باتیں سامنے آئی، ایک یہ کہ جو اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرتا ہے اگر وہ بندہ بے ایمان بھی ہو اللہ پاک اس کو ایمان جیسی عظیم دولت بھی عطا فرماتا ہے، ساتھ ساتھ جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایماندار ہو کے بھی اللہ کے اس پیارے مہینے کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔
جیسے نیکیاں کرنے سے اس ماہ مقدس کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ روزہ دار ہیں نا ماشاءاللہ، روزہ رکھا ہوا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو سفارشی جائیں گے، دو سفارشی جائیں گے، جا کے سفارش کریں گے اللہ کی حضور، اور وہ جو دو سفارشی ہیں، ایک کا نام ہے روزہ اور دوسرے کا نام ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دو سفارشی جائیں گے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن روزہ بھی اللہ کی حضور التجا کرے گا، قرآن بھی اللہ کی حضور التجا کرے گا، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ راتوں کو جاگ جاگ کے مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، مجھے تکتا رہا، میری زیارت کرتا رہا۔ اسی طرح روزہ بھی کہے گا اے اللہ سارے کے سارے دن اس بندے نے جناب مجھے قائم رکھا، یعنی روزہ رکھا، اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو کی سفارش کو قبول فرما لے گا، ان دونوں کی سفارش کو۔ تو جب ان کی سفارش قبول ہو گئی تو کدھر جائیں گے جی؟ پھر جنت میں جائیں گے۔ تو پتہ چلا یہ روزہ رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت عظیم بات ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے کہ کل قیامت والے دن ہماری سفارش کرے گی۔ اور جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بندے بھی جناب ویسے ہی نہ کہیں جناب کے پاس یہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا، نہیں، یہ بھی ہماری کل قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ قرآن پاک ہماری سفارش قرآن پاک کرے گا۔ اور قیامت کا منظر کیسا ہے؟ قیامت کا منظر ایسا کہ بندہ اگر ڈیپلی جا کے بیان کرنا چاہے تو یقین کرے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کتنی المناک کیفیات، کتنی مصیبت والی کیفیات، کتنی دردناک کیفیات ہوگی۔ تو ان دردناک کیفیتوں کے اندر جہاں کوئی بھی سہارا بننے والا نہیں ہوگا اللہ کے آخری نبی کے علاوہ، وہاں اگر قرآن پاک ہماری سفارش کر لے، روزہ ہماری سفارش کر لے تو بگڑی بن نہیں جائے گی۔ تو اس واسطے روزے دارو مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم نے روزے جو ہیں وہ رکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے، اور روزے یہ نہیں کہ بس جناب منہ کو تالا لگا لیا، باقی اس کے علاوہ جناب پڑوسیوں کو گالی بھی ساتھ دے دی، ساتھ غیبت بھی کر لی، ساتھ بہتان بازی بھی کر لی، ساتھ ہم نے جناب کسی کا مال بھی ہڑپ کر لیا، ساتھ ہم نے دھوکہ دہی کی کوشش بھی کر لی، ساتھ فتنہ پروری کی کوشش بھی کر لی۔ روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے منہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری کوششیں دوسری طرف سے ہو رہی ہیں، تو یہ ایسا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی اور اس کا ادب اور احترام کرنے کی، اور رمضان شریف کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔